اللہ رب العزت نے محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا لگاتے ہوئے، آپ کو امتیاز دیتے ہوئے، یا ایھا المزمل کہتے ہوئے آگے فرمایا آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، قم اللیل الا قلیلا، rise and stand at night but for a short while، آیت نمبر 2۔ اور آیت نمبر 3 میں فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، ہاف آف دا نائٹ کھڑے ہوں یا تھوڑا سا ہاف نائٹ سے کم کھڑے ہوں، نصفہ او انقص، آدھی رات یا چلے آدھی میں سے تھوڑی کم کر لیں، کمی کر لیں، منہ قلیلا، رات میں سے تھوڑی سی رات کو کم کر کے آپ زیادہ ٹائم قیام کیجئے، آدھی رات قیام کیجئے یا بس آدھی سے تھوڑا کم لیکن قیام کیجئے۔ دس از دا حکم جو سورت المزمل کی آیت نمبر 2 اور 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس مفہوم کو، یہ جو آیت نمبر 2 اور 3 میں بن رہا ہے، اس کو دو طرح سکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں اس مفہوم میں جو آپ کو ویٹیج ملتا ہے، جو اگر آپ شان نزول کو ذہن میں رکھیں گے نا تو آپ کو دونوں مفہوم سمجھ آئیں گے۔ پہلا مفہوم وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ رات میں زیادہ وقت پلیز قیام میں کھڑے رہیے، spend only a little of it in sleep، کم سوئیے اور زیادہ وقت اپنے قیام میں کھڑے رہیے۔ یہ والا کانسیپٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلا مفہوم ان دو آیتوں سے یہ سامنے آتا ہے، اور جو دوسرا مفہوم ہے وہ کہتے ہیں جو اس سے آ سکتا ہے، the possible مفہوم، وہ یہ کہ تم سے پوری رات میں قیام میں کھڑے ہونے کی توقع نہیں رکھ رہا، کچھ ریسٹ بھی کر لو اور پھر ایک حصہ رات کا قیام کرو، عبادت کرو۔ اگر آپ شان نزول دیکھتے ہیں اور پریکٹیکل امپلیکیشن دیکھتے ہیں سورت المزمل کی، تو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ جو قرآن کے اور بھی مقامات ہیں جہاں پر قیام، رات کے قیام کی اہمیت آئی ہے، اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اور اگر ہم شان نزول کو بھی سامنے رکھیں تو وہ کہتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 26 بھی کچھ یہی مفہوم بتاتی ہے۔ سورہ دہر جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 26، وہاں اللہ نے فرمایا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں آپ اس کے سامنے سجدہ کریں اور لمبے حصے میں اس کی پاکی بیان کریں، یعنی کہ ایکسٹینڈڈ قیام کریں، کھڑے رہیں تاکہ آپ زیادہ قرآن پڑھیں۔ تو چاہے آپ سورت دہر کی آیت نمبر 26 دیکھیں یا آپ اس سورت مزمل کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دیکھیں جو کہ کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے، تو آیت نمبر 2 اور 3 میں پہلا مفہوم اسٹرانگلی سامنے آتا ہے، اور وہ پہلا مفہوم کیا ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کو حکم دے دیا گیا کہ زیادہ قیام کرنا ہے رات میں اور کم سونا ہے۔ سو بیسیکلی یہ وہ ایسنس ہے جو کہ اللہ نے حکم کے طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور بڑی محبت کے ساتھ حکم دیا کہ دیکھیں آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی کہ یہ قیام اللیل کا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فالوورز کو دیا۔ علماء کے اندر دیکھیں آیت میں قیام اللیل نہیں ہے، قم اللیل ہے، اور قم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، رائز اینڈ اسٹینڈ، لیکن اگر آپ اپنے اسلامک ٹریڈیشن کو اسٹڈی کرتے ہوئے آتے ہیں since the time of رسول اللہ اینڈ صحابہ کرام، یونانیمسلی اسکالرز کا کنسنسس ہے قم اللیلی کا مطلب از ایکچولی قیام اللیل، جس کو آپ لنگوسٹیکلی قیام اللیل کہتے ہیں، صحیح، یعنی کہ جب آپ رات کی عبادت کرتی ہیں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ابھی سمجھ لیں قیام اللیل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز دیکھیں گے کہ جو رات کی عبادت کے لیے اسائن کی گئی ہیں۔ ہم انشاءاللہ پہلی ایکسپلینیشن میں آیت نمبر 2 اور 3 کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز دیکھیں گے جو کہ اسائن کی گئی ہیں فار رات کی عبادت۔ اس میں اگر ہم قم اللیل سے سب سے پہلے قیام اللیل ہی کو اپنے سامنے رکھیں تو جی ہاں، قیام اللیل کا ایک مطلب تہجد کی نماز ہے،
بالکل اس سے یہی مراد بھی ہے. لیکن آپ اگر کانسٹنٹلی اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہوئے آئیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ قیام اللیل کا مطلب ہے اینی کائنڈ آف عبادہ ایٹ نائٹ. اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو اللہ اکبر کر کے قیام کی حالت میں جو آپ نوافل پڑھتے ہیں. یس اٹ از دیٹ نوافل تھنگ آلسو. سائملٹینیسلی وٹ ایور یو ول ڈو رات میں عبادت کے طور پہ وہ بھی قیام اللیل میں آتا ہے. اب یہ بتانا اس لیے ضروری تھا ڈیو ٹو ون اور ٹو ریزن بیکاز رائٹ ناؤ وی آر ان رمضان. اور خواتین اکثر بڑی پریشان ہوتی ہیں جب بھی ان کے منتھلی سائیکلز آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ رمضان میں روزے کا قرآن کی تلاوت کا ایک ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اور ظاہر ہے اٹس اے فیکٹ کہ ٹیمپو ٹوٹتا تو ہے اور وہ ایک آپ کا جو ایک سنرجی بن رہی ہوتی ہے عبادت کرنے کی اس میں ہلکا سا جو ہے ایک ویو آتا ہے. لیکن یہ کلیرٹی آپ کو انشاءاللہ ہمت دلائے گی کہ جب اللہ رب العزت قیام اللیل کی بات کرتے ہیں اور رمضان کے حوالے سے ہم قیام اللیل کی اصطلاح اکثر سنتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں جہاں نوافل نماز پڑھنا آتا ہے وہاں جہاں اس میں قرآن پڑھنا آتا ہے وہاں اس میں سائملٹینیسلی قرآن سننا بھی آئے گا. سو اسکالرس کے مطابق اینی عبادت which you will do at night time that will be under the shade and under the umbrella of قیام اللیل. تو آپ چاہے لیکچر سن رہی ہیں چاہے آپ تسبیح پڑھیں, آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں اپنے پیریڈز کے اندر, نو ایشو, آرام سے پڑھ سکتی ہیں. جو فقہی معاملات ہیں میں اس کے اندر بالکل نہیں جاؤں گی اور بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی سوال نہیں پوچھیے گا. ویسے بھی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے کامنٹس میں نہیں دیکھ پاتی ہوں اس لیے کہ روز بھی لیکچر ہو رہا ہے اور میں نے بھی اس وقت جو ہے وہ ٹیم کو یہ نہیں کہا ہوا کہ وہ مجھے اسکرین شاٹس لے کر بھیجے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس چیز کو ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے. تو فقہی سوال, فقہی کسی قسم کا کنفیوژن آپ کو نہیں آنا چاہیے. آج ہم شروع کر رہے ہیں تہجد کا ٹاپک. اٹ ول ٹیک سم ٹائم. سو صبر کے ساتھ سنیے, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے جواب آٹومیٹکلی یہاں انشاءاللہ مل جائیں گے. اور اگر کوئی رہ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی استاد کے آڈیوز یا کسی کتاب سے انشاءاللہ ان کو آرام سے سمجھنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو دا بیسک تھنگ جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے, دا ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 2 and 3 ریلیٹڈ ٹو قوم اللیل میں اگر آپ پہلی اصطلاح قیام اللیل لیتی ہیں it is yes نوافل رات میں جو پڑھے جاتے ہیں. سائملٹینیسلی اینی عبادت جو آپ رات میں کرتی ہیں, چاہے آپ کسی کی تلاوت سن رہی ہیں, چاہے آپ تلاوت کر رہی ہیں, چاہے آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں, چاہے آپ لیکچر سن رہی ہیں, چاہے آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس ٹائم پیریڈ کے اندر, ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی کلاس سے کوئی نوٹس بنا رہی ہوں, دا کلاس نوٹس جو کہ آپ کی قرآن کی کلاس ہے. سو یہ سب کے سب قیام اللیل کے اندر آ جاتے ہیں. سو دس از دا ون ٹرم جس کی میں نے کلیئرٹی آپ کو دے دی. دس از تہجد, دس از نوافل, بٹ سائملٹینیسلی اٹس اے براڈر ٹرم قیام اللیل جس میں اور عبادات بھی آ جاتے ہیں. سیکنڈ ٹرم جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے صلاۃ اللیل. اگر صلاۃ اللیل کا لفظ سمجھا جائے تو دس از اسپیسیفک فار نماز, جو آپ نوافل نماز پڑھتے ہیں, دس از اسپیسیفک. سو اگر عرب کے اندر, عرب کلچر میں قیام اللیل بولا جاتا ہے, سو ضروری نہیں ہے کہ وہ اب سب کے سب کانسٹنٹلی صرف اور صرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے صرف اور صرف نماز میں کھڑے رہیں گے. It could be 10 تسبیحات, it could be lecture, they are listening, it could be a محفل of ذکر اللہ, کچھ بھی ہو سکتی ہے. All will be قیام اللیل. But if the term Arab will use as صلاۃ اللیل, اس کا مطلب ہوگا کہ اب اسپیسیفک نماز کی بات ہے. پھر ایک اور اصطلاح جو ہم کامنلی سنتے ہیں قم اللیلہ کے حوالے سے وہ ہے تہجد کی اصطلاح. تہجد جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے, کامن اصطلاح ہے, ہم سب جانتے ہیں, ہمارے ہاں بولی جاتی ہے, عام ہے, اردو بولنے والے بھی سمجھتے ہیں اور کسی بھی زبان کو سمجھنے والا مسلمان آرام سے سمجھتا ہے. ایک جو بڑی میجر مسٹیک میں غور کرتی ہوں جو اکثر آتی ہے, ظاہر علم والوں میں نہیں آتی لیکن کم علم والوں میں بہرحال آتی ہے, اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ جہاد سے بنا ہے. جہاد جو حروف اصلیہ جیم ہا دال ہے, جوہد سے بنا ہے. تہجد کا لفظ جوہد سے نہیں بنا ہے, صحیح ہے. سو جب آپ علم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ اور نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہیے, دعا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دیجیے اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اور میرے عمل میں اتار دیجیے.
تو جہاں غلطی ہوتی ہے ہم اپنی ایسے میں اصلاح کر لیتے ہیں، جہاں پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے بات معلوم تھی وہاں ہمارے لیے ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے علم ہمیشہ ذکرہ بن کے بھی فائدہ دیتا ہے اور کریکٹر بن کے بھی، ایک مسٹیک کریکٹر بن کے بھی آپ کو اور مجھے فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو تہجد کا لفظ، تہجد جیم پر پیش آتی ہے اور جیم پر تشدید بھی آتی ہے۔ تہجد کا لفظ جوہد سے نہیں ہے، تہجد کے لفظ کے جو حروف اصلیہ ہیں جن کو آپ روٹ ورڈز کہتے ہیں، this is actually ہا جیم دال. So there is a difference between جیم ہا دال and ہا جیم دال. جوہد سے نہیں ہے، یہ وجود سے ہے، ہا جیم واو دال، وجودن، وجودن سے تہجد کا لفظ بنا ہے، حروف اصلیہ آتے ہیں ہا جیم اور دال۔ لنگوسٹکلی وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے آپ کو المزمل کی لنگوسٹک پاور سے اس کے مفہوم کا کنیکشن سن کے مزہ آ گیا، سیم تھنگ یو ول فیل انشاءاللہ ود ان دا ٹرم آف تہجد۔ لنگوسٹکلی جب آپ ہا جیم دال سے تہجد کا لفظ بننا دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وجودن سے بنا ہے، وجود کا مطلب ہوتا ہے ڈوئنگ دا اپوزٹ آف سم تھنگ۔ یعنی میں آپ سے کہوں کہ ہنسیں اور آپ ہنسنے کی بجائے رونا شروع کر دیں، میں آپ سے کہوں چلیں، آپ چلنے کی بجائے بیٹھ جائیں۔ So this is actually in Arabic language is وجود، doing the opposite of something۔ اب سوچیں تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں؟ کیا چیز ہم اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں سونے کے وقت میں؟ آپ اپنے آپ کو سونے کی بجائے جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دا اپوزٹ آف سونا از دا جاگنا۔ تو آپ اپنے آپ کو سونے کی بجائے جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ایلیمنٹ سرٹن اسکالرز میں اسپیسیفک ہے، وہ یہ کہ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر سونا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ فار تہجد۔ سونے سے خود کو اٹھانا، خود کو سونے کی بجائے رات میں جگانے کی طرف لے کر جانا، this has the connotation of وجود۔ جبھی اس وقت میں جو عبادت صلاۃ کی شکل میں کی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ سو میں نے آپ کو آج ریزننگ دے دی ہے کہ تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں۔ this is opposite of what you were doing few minutes ago۔ تھوڑی دیر پہلے آپ سو رہی تھیں، آپ نے الارم لگایا تھا، الارم بجتا ہے اور آپ ایک دو دفعہ کے بعد سنوز 1 سنوز 2 سنوز 3، کچھ لوگ پہلی دفعہ میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سنوز چاہیے ہوتا ہے۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی اس میں ایمان کی کمزوری کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ دیر کین بی سرٹن فیکٹرز کہ جس میں آپ سے ایک دم سے نیند سے نہیں اٹھا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ نا امیدی پر کسی بھی پیٹرن پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک میری بہن ہے وہ تو الارم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور ایک میں ہوں 6 دفعہ سنوز بجتا ہے پھر بھی سوتی رہ جاتی ہوں۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آج بیٹھ گئی ہیں نا قرآن کے سامنے آ کر، الحمدللہ جتنا بیٹھتی رہیں گی، گین کرتی رہیں گی، علم آتا رہے گا، ایمان کی طاقت ملتی رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ سنوز 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1 پر آ ہی جائیں گے اور آپ پہلے الارم پر انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گی۔ تو ابھی آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے تہجد کی وقت اور کیسے پڑھنی ہے اور کیسے نہیں پڑھنی کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ پلیز گو ود دا فلو، کلاس کے فلو پر چلیے۔ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن میں صرف اتنا ہی کلاس میں بتاؤں گی جو میں سمجھوں گی کہ ضروری ہے۔ جو میں نہیں بتاؤں گی اٹس انڈرسٹوڈ کہ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس میچورٹی فرام ایچ ون آف یو، بیکاز آپ کا اور میرا ساتھ کوئی آج پہلی دفعہ رمضان میں نہیں بنا ہے، آپ کا اور میرا ساتھ 2 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے، اور کسی کو جاننے کے لیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ 2 سال از اے ہیوج ٹائم پیریڈ، کافی سمجھ جاتے ہیں آپ کسی کو، صحیح ہے؟ تو صبر کے ساتھ سنیں گے، جو سنیں گے اس پہ فوکس کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس سننے کی وجہ سے ذہن میں سوالوں پر اتنا ہمارا فوکس ہو جاتا ہے کہ کہنے والا اپنی بات مکمل کر کے چلا جاتا ہے، وہاں سے ہم کچھ گراسپ نہیں کر پاتے اور اپنے سوالوں کے ساتھ ہی ہم بالکل بلینک اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں، تو یہ ہم نے نہیں کرنا، صحیح ہے؟ تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی لیے کچھ اسکالرز، میرے جملوں میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی، کچھ اسکالرز کے نزدیک
جب میں کہہ رہی ہوں کچھ اسکالرس کے نزدیک مطلب سوئے بغیر بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے. That's understood. صحیح. استاد کی فریکوینسی پر آنا کہ جس طرح سے استاد جملہ کنسٹرکٹ کر کے بولتا ہے this is also the requirement for being a good student, تاکہ پھر آپ کو کم وقت میں زیادہ بات سمجھ آ جائے. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک تہجد کو تہجد کیونکہ وجود سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم سونا ضروری ہے, then you have to get up, اور پھر آپ اس میں اپنے آپ کو اپنی نیند کو توڑ کر جو اٹھاتے ہیں, سو اپنی نیند کے اگینسٹ جا کر, نیند کے اپوزٹ جا کر آپ خود کو جو جگانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو تہجد کا نام اس لیے دیا گیا ہے. This is opposite of what you were doing few minutes before. یعنی now you are struggling to stand. ابھی آپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی. Now you are struggling to stand. Now you are struggling to do the opposite of your نیند. صحیح. سو قیام اللیل یہ ہو گیا کہ جس میں آپ قیام اللیل کو لے لیں, وہ بھی صلاۃ اللیل ہوتا ہے. صلاۃ اللیل کو لے لیں, اس میں بھی رات کی نماز آتی ہے. یا پھر آپ جو ہیں وہ اس کے اندر تہجد کے لفظ کو لے لیں, اس میں بھی جو ہے وہ رات کی نماز آ جاتی ہے. لہذا یا ایھا المزمل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف سے باہر لا کر یقین دلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. آپ کی جو خوف کی کیفیت تھی, سو دا بینیفٹ نمبر 1 جو آپ کو پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے تہجد پڑھنے کا. اگر آپ لکھتی جائیں گی, میں 1 2 3 کر کے کاؤنٹ نہیں کرواؤں گی, بیکاز مجھے جہاں جو ہٹ کرے گا پوائنٹ میں بتا دوں گی. بٹ ابھی جو مجھے ایک دم سے پوائنٹ اس وقت ذہن میں آیا ہے, پوائنٹ نمبر 1, دا بینیفٹ آف تہجد, آپ کو جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیسیکلی خوف کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے آپ کو تہجد کی عبادت دی جا رہی ہے. یعنی جو کچھ آپ نے دیکھا تھا, آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سچ تھا. تو اگر آپ کو زندگی میں خوف ہیں, بعض اوقات مستقبل کا خوف ہوتا ہے, بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے کوئی خوف ہوتا ہے, بعض اوقات اولاد کی طرف سے کچھ خوف آ جاتے ہیں, بعض اوقات انسان کے حالات فائنینشلی مضبوط نہیں ہوتے تو انسان میں کچھ فیئر آ جاتے ہیں, بعض اوقات آپ پڑھائی کر رہی ہیں اور آپ نے سارا سال پڑھائی پر وقت نہیں لگایا, اینڈ ناؤ ایگزامز آر ان فرنٹ آف یو, اور آپ کو خوف طاری ہو رہا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے. ان سارے خوف کو سامنے رکھیں. بینیفٹ آف تہجد نمبر 1, اللہ بندے کے خوف کو ڈیزالو کرنے کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے اس کو یہ عبادت دیتا ہے, جیسے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دی. پھر بینیفٹ نمبر 2, جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ دیکھیں وہ جو آپ نے جبرائیل دیکھے تھے جن کے 600 پر تھے, وہ جو آپ پر کیفیت آئی تھی, وہ جو آپ پر خوف طاری ہوا تھا, یقین حاصل کر لیجئے کہ وہ حق تھا, سچ تھا, ریالٹی تھی, وہ خواب نہیں تھا. جہاں یہ بینیفٹ دیا گیا کہ یقین کی کیفیت بڑھانے کے لیے, آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو مشکل سے نکالے گا, start offering تہجد and see the fruits in your mind. شاید زندگی میں اتنے نظر نہیں آتا جتنے دماغ کے اندر آپ کی بتیاں روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. See the fruits in your mind. یقین کی کیفیت سب سے پہلے آپ کے دل کو مضبوط کرنا شروع کرتی ہے. Then it start working on your nerves. Then it start working on your emotions. سو یہ گریجول پروگریشن ہوتا ہے کہ آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یقین زبان سے کہنے سے نہیں بڑھتا, یقین آپ کی بہت ڈیپ اندر کی کیفیت ہے. یو کین ناٹ سے کہ بس مجھے یقین ہے اللہ پر, اور دل آپ کا جو ہے وہ شیور کر رہا ہوتا ہے کسی کام میں آگے بڑھتے ہوئے. جب یقین پختہ ہوتا ہے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو طوفان بھی نہیں ہلاتے ہیں, پھر آپ کو آس پاس کی آزمائشیں بھی نہیں ہلاتی, بیکاز دل کا یقین فزیکلی قدموں کو استقامت اور مضبوطی دے دیتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی, مومن کا یقین اس کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے, اور یہ آپ کو اس رمضان اپنے اندر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہی بھیجنے والے رب نے رسول اللہ کے خوف کو دور کیا, وہی بھیجنے والے رب نے رسول اللہ کو یقین کی کیفیت دی, وہی بھیجنے والے رب نے اپنی محبت دکھانے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی عبادت دی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو اب جو ذمہ داری آ رہی ہے اس دین کے ساتھ، اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. یہ جو حکم قیام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس حکم قیام کے پیچھے ذمہ داری تھی جو اللہ رب العزت اپنے بندے پر ڈالنا چاہ رہا تھا. سو دس از دی پکچر، جو کہ ایک خوبصورت پکچر ہے جس میں آپ کے سامنے میں نے یہ ساری اصطلاحات رکھ دی ہیں. ایک اصطلاح اور ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے تاکہ وہ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے. تو آج ہمارا اصطلاحات کا جو پورشن اور ایکسپلینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کلاسیکل اسکالرز میں کچھ اسکالرز بہرحال اس کونوٹیشن کو بڑی اسٹرانگلی امت میں جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے ہیں. ان میں ابراہیم نخعی کا نام آتا ہے، ون آف دا کلاسیکل اسکالر، بہت مشہور ہیں، جن کی ایکسپلینیشنز بھی آپ کو عربی زبان میں ان کی ایکسپلینیشنز ملتی ہیں. علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، یہ وہ بڑے نام ہیں آپ کے کلاسیکل اسکالرز میں جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فار تہجد دس از بیٹر. سی آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از دی مسٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں دس از بیٹر کہ آپ تھوڑا سو کر پھر اٹھیں، اس سے آپ کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے. ریوارڈ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ بیکاز یہ پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو یہ رات میں قیام کریں گے، اس میں اللہ کے رسول کو صرف حکم قیام نہیں تھا بلکہ طریقہ کار بھی قیام کا دیا گیا تھا. اور جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، if you really want to do اتباع رسول, if you really want to do what our Sahaba did, if you really want to just take the more and more benefits, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی وہ یہ تھی کہ آپ شروع کا حصہ عشاء پڑھتے تھے، پھر آپ سوتے تھے، پھر آپ اٹھتے تھے. تو اس میں ہجود کا ایلیمنٹ، تہجد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ریوارڈ ارن کرنے کا سٹیپ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ریلیکسیشن موجود ہے. ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نفلی عبادت، سو ہمیشہ اپنے ساتھ اور بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریلیکسیشنز بھی بتاتا رہے، چاہے وہ ریلیکسیشنز دین کے کسی حکم کے بارے میں ہو یا نوافل کے بارے میں ہو. اسی لیے کچھ اسکالرز نے اس ریلیکسیشن کو ہمارے سامنے رکھا ہے. دس از دی بیوٹی آف دین. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے، آپ سے آپ کی دوست کہتی ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا ہے، میں عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتی ہوں. آپ کہیں یہ کیا، یہ تھوڑی تہجد ہوئی. تہجد میں تو ہجود ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، نفس کو مارنا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ، اور پھر آپ کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی تہجد. یہ نہیں کرنا آپ نے. اور میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، جہاں یہ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نیند توڑ کر اٹھیے، وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اور اسکالرز ہیں جو آپ کی اور میرے جیسے کمزور لوگوں کو ریلیکسیشنز دے دیتے ہیں. اور ان اسکالرز کے مطابق جو عبادت بھی، یعنی آپ جو بھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، دس کمز اکارڈنگ ٹو دیم انڈر قیام اللیل. وہ کہتے ہیں یہ قیام اللیل میں آ جاتا ہے. اب غور سے سنیے گا، there is a difference نا. میں نے آپ کو 2 ٹرمز بتائی ہیں، قیام اللیل اور تہجد. آپ جب عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت اس نیت سے پڑھتی ہیں کہ میں نے رات کی عبادت کرنی ہے عشاء کے علاوہ فجر سے پہلے، سو ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، دس ول بی یور قیام اللیل، this will not be your tahajjud. This is scholarly consensus. ٹھیک ہے. اور تہجد وہ ہوگی جو کہ آپ نیند سے اٹھ کر پڑھیں گے. اب اس کے اندر ہم پریشان ہو جائیں، لو میں اتنے عرصے سے پڑھ رہی تھی، وہ تہجد نہیں ہے، وہ قیام اللیل ہے. اللہ کو شدید پیار آتا ہے اپنے بندے پہ جب اس کا بندہ نفلی عبادت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کی انشاءاللہ حدیث آپ کو میں کل سناؤں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو نوافل کی سویٹنس محسوس ہو. فرائض کی سویٹنس اپنی جگہ ہوتی ہے، بٹ نوافل کی سویٹنس اپنی جگہ موجود ہوگی. تو جب علم دیا جاتا ہے نا، تو علم کے اندر پھر آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایڈیشن سبٹریکشنز نہیں کر سکتے. علم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو اگر میں عشاء کے بعد 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھتی ہوں تو دیٹ ول بی مائی قیام اللیل.
اور اگر یہی میں 4 6 8 رکعت جو ہے یہ میں سونے کے بعد اٹھتی ہوں فجر سے پہلے اور پھر پڑھتی ہوں, then this will be علمی point of view سے from academic perspective it will be my تہجد. سو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جس کو اگر ہم سیکھ لیں تو ہمیں زندگی کے اندر آسانیاں ہی ملیں گی. آپ سمجھیں آپ کی امی ہیں, وہ رات کے بعد ہی 8 رکعت پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں, اور وہ آپ سے کہتی ہیں بیٹا میں تو تہجد اس ٹائم پہ پڑھتی ہوں, اب آپ بن جائیں استانی چشمہ لگا کے. اچھا نہیں امی یہ تہجد نہیں ہوتی ہے, یہ قیام اللیل ہوتا ہے. اگر تو امی آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا کیا یہ تہجد ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اسکالرز اس کو قیام اللیل کہتے ہیں امی, اٹس اوکے آپ پڑھتی رہیں اگر آپ سے صبح میں نہیں اٹھا جاتا. لیکن اگر امی آپ سے پوچھ رہی ہیں تو برائے مہربانی امی کی استانی نہیں بنی ہے. جو بھی آپ سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے اس کی استانی نہیں بننا چاہیے. یہ بات اگر ہم زندگی میں سیکھ لیں تو ہماری رشتہ داریوں میں کبھی رفٹ نہیں آئے. جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ سے ایج میں بڑا ہے, جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے, خالہ, امی, ابو, ساس سسر, شوہر, آپ کے چچا, ماموں, تایا, یہ سب رتبے میں بڑے ہیں. آپ کہیں لو ہسبینڈ تو مجھ سے جو ہیں وہ 1 سال چھوٹے ہیں, یا وہ تو میری برابر کی ایج کے, بیکاز ہم تو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے. I'm not talking about the age factor. I'm talking about the رتبہ factor. جو آپ سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے آپ اور میں اس کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر اس اصول پر زندگی گزارنا شروع کریں گی you will be at a peaceful mindset. تو اگر امی کہتی ہیں کہ میں تو اس ٹائم پر تہجد پڑھتی ہوں, آپ کہیں ٹھیک ہے امی الحمدللہ, اللہ قبول کرے اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. یہ وہ انداز ہیں جو قرآن کی سٹڈیز ہمیں ڈیلی بیسس پر بہتر انسان بننے کے لیے سکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نیند توڑ کر اٹھنا is a tough step. مشکل ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی انسان بیچارہ سلیپنگ پلس لے کر سو رہا ہے, اس کے لیے تو فجر پر اٹھنا ہی ہارڈلی مشکل ہوتا ہے, کہاں کہ تہجد کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ انکریج کریں. کوئی انسان جو ہے وہ رات میں 4 گھنٹے بستر پر ایسے ہی لیٹا رہتا ہے, پھر ہارڈلی جا کر اس کو نیند آتی ہے, اور اس کے لیے تہجد پر اٹھنا کتنا مشکل ہے. تو یہ وہ سارے دین کے ایسپیکٹس ہیں جو وسعت دیتے ہیں. اس وسعت کو محسوس کیجئے اور اس وسعت کو اپنا کر اللہ کی محبت میں جتنا آگے جا سکتے ہیں آگے جائیے. اینڈ لیٹ پیپل ٹیک دیز وسعت, ان کو بھی دیں یہ وسعت, صرف اپنے لیے نہیں ہے.